آپ اپنے عمل کو اپنے قول کے مطابق بنائیں۔ محنت کے بغیر بچوں کی پرورش آج کے دور میں صحیح معنوں میں بہت مشکل ہے، تو اسی لیے آپ کا کردار، آپ کا رزق آپ کے بچے کی اچھے مستقبل کی ضمانت کی۔ دیکھیں، اس میں جسے کہتے ہیں نا نیور ٹو لیٹ، اگر ایسا ہوا بھی ہے کہ آپ کا ایک وقت گزر گیا، آپ آج بھی چیزوں کو کریکٹ کر سکتے ہیں۔ 100% نہیں کر سکتے تو 90% کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے اور ساری چیزیں۔ اس میں دو چیزیں کہوں گا آپ سے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں، بچے کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں اس کے ماں باپ۔ آپ اپنے عمل کو اپنے قول کے مطابق بنائیں۔ بچے کی پرورش آسان نہیں ہے۔ بچوں کے بارے میں ایک جگہ میں نے ایک بات سنی، بچے کوئی گاجر مولی نہیں ہے کہ جو خود بخود ہی اگ جائیں گے، یہ ویڈز نہیں ہیں، جنگلی پودے نہیں ہیں، ان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ محنت کے بغیر بچوں کی پرورش آج کے دور میں صحیح معنوں میں بہت مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، آم کے درخت کو بڑا ہونے میں ٹائم لگتا ہے، گاجر مولی تو تھوڑی سی محنت سے، لیکن جو اچھے درخت ہیں، اچھے پودے ہیں، ان کو پروان چڑھنے میں محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا اصول یہ بنا لیں کہ آپ کی اپنی زندگی میں قول اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا اصول یہ زندگی میں بنا لیں کہ گھر میں آپ کو امن اور سکون رکھنا ہے۔ وہ فیملیز کے جہاں میاں بیوی کی چپکلش چلے، بحث مباحثہ چلے اور ناراضگیاں چلیں، آرگومنٹ چلیں، وہاں بچے بکھر جاتے ہیں۔ وہاں بچے، آپ کو اگر کوئی آرگومنٹ کرنا بھی ہے، کوئی اختلاف کرنا بھی ہے، تو اس کا کوئی پرائیویٹ موومنٹ ہونا چاہیے کہ آپ الگ سے بچوں کے سامنے نہیں۔ تو یہ دو چیزیں آپ ڈیفینیٹلی اپنی زندگی میں رکھیں۔ تیسری چیز میں یہ کہوں گا کہ بچوں کے لیے دعائیں بھی کیا کریں۔ ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی بچوں کو اور اپنے آپ کو شاید ان دعاؤں میں بھول جاتے ہیں کہ جو دعائیں ہماری تربیت سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے بہتر مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ سے تعلق کے متعلق تعلق رکھتی ہیں۔ بچوں کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی چیزوں کے اندر۔ چوتھی چیز میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے رزق کا خیال کریں۔ دیکھیں، یہ 4 گولڈن چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز میں نے کیا کہی؟ آپ کی زندگی میں تضاد نہ ہو، قول اور فعل آپ کا۔ بچے کو نظر آئے کہ میرے ماں باپ مجھ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے بابا بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، میری ماما بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ دوسرے، اپنے آپس کے تعلقات کو جتنا بہتر سے بہتر رکھ سکتے ہیں ماں باپ، وہ رکھیں۔ تیسری بات میں نے کہی دعا، اور چوتھی بات میں نے کہی رزق۔ اگر آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعے کے دن، اور وہاں جو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے، اور جس میں حضرت خضر جا کے وہ دیوار کھڑی کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ابوہما صالحہ، کہ جس یتیم بچے کی دیوار حضرت خضر نے کھڑی کی، حضرت موسیٰ نے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے والد یا اس کے والدین جو ہے وہ اچھے نیک لوگ تھے، ابوہما صالحہ، اس کا باپ ایک نیک بندہ تھا۔ آپ کی نیکی کو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور آج میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، بڑی سونا، یہ حضرت خضر کا جو تصور ہے نا، یہ صرف اس وقت تک محدود نہیں تھا۔ ہمارے بہت بڑے بڑے علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت خضر کا کردار آج بھی آپ کے بچوں کی مدد کے لیے آ سکتا ہے۔ اللہ کسی کو بھی حضرت خضر کی صورت بنا کر آپ کے بچوں کی مدد کے لیے بھیج سکتا ہے۔ تو اسی لیے آپ کا کردار، آپ کا رزق، یہ بہت اہم چیز ہے آپ کے بچے کے مستقبل کے انشورنس کے لیے، آپ کے بچے کی اچھے مستقبل کی ضمانت کے لیے۔